بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند تر ہے ذات خدا کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، لیکن مصطفیٰ کے بعد کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، ورق کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جنوں کے اس گروہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی نخلا میں قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، اور پھر اپنی قوم کو جا کر کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن پاک کی ان آیات کا تذکرہ کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی ذات کی پہچان کروا رہے تھے۔ وہ آیات کیا ہیں؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ جنوں کے اس گروہ نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے سنی تو اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، اے ہماری برادری کے لوگوں، کنبے کے لوگوں، خاندان والوں، ہم ایک آج عجیب قرآن سن کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ گروہ تھا جنوں کا جو یہودیوں سے تورات سن کر کے مطمئن نہ ہوئے، عیسائیوں سے انجیل سن کر کے مطمئن نہ ہوئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور ایک ہی دفعہ سنا، اتنے مطمئن ہوتے ہیں، بول اڑتے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے
ایمان اور توحید کی روشنی میں چلاتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو سینوں کو منور کرتا ہے، آنکھوں کو سرور دیتا ہے، سینے کو نور دیتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں، جب ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچان لیا، قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنی بات میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ آج کے بعد ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ کسی کو داتا مانیں گے اس کے سوا، نہ مشکل کشا مانیں گے اس کے سوا، حاجت روا بھی وہ اکیلا ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہ اکیلا، ڈوبتی کو پار لگانے والا بھی وہ اکیلا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ مشکلات میں اگر مدد کے لیے کسی کو پکارا جائے تو وہ اکیلا ہے جس کو پکارا جائے۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہی دعوت تھی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو دیتے آئے تھے۔ یہ وہی دعوت تھی، مکہ کے لوگوں نے قبول نہ کی، لیکن جنہوں نے ایک ہی دفعہ سنا قرآن، ہو گئے وہ مسلمان۔ انہوں نے توحید کا علم بلند کر دیا، توحید کا اعلان کر دیا۔ اب انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج قرآن تو سنا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، نام کے ساتھ القابات بھی سننے کو ملتے ہیں، جی یہ محدث اعظم ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، لیکن قرآن کو ذرا بھی سمجھنے والا نہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پھر بھی غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، پھر بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی تھی مکہ کی وادیوں میں، جس کو اقبال نے کہا نا، بطحا کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری۔ وہ کون سی اذان تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں کوئی ڈوبتی کو پار لگانے والا، صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ وہ دعوت تھی جو مکے کے لوگوں کو دی۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ جب توحید والے لوگ تھے تو جدھر کو بھی منہ کرتا تھا اسلامی لشکر، میرے عزیز دوستو، تو فتوحات ہاتھ میں آتی تھی، کامیابیاں ملا کرتی تھی، سارے عالم اسلام کا پھریرا لہرایا جا رہا تھا۔ تو بطحا کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا۔ اے آب جوئے دجلہ
کیا یاد ہے تجھ کو اترا تیرے کنارے تھا کارواں ہمارا، اور سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، جس کے دم سے ہے چین جا ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، جب تک توحید ہوگی وہاں پر میرے عزیز دوستو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور جہاں پر توحید نہیں ہوگی وہاں کی معیشت بھی خراب ہوگی۔ جہاں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا جائے گا بد امنی وہاں پر آئے گی، وہاں بد امنی آئے گی۔ اور جہاں پر توحید میں ملاوٹ نہیں ہوگی پھر امن آئے گا، جس طرح آج سعودی عرب میں امن ہے میرے عزیز دوستو۔ وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں خرافات ہیں، بہت سارے معاملات ان کے ٹھیک نہیں مل رہے آج کے اس تاریخ میں، لیکن وہاں پر اللہ کی توحید کا نظام قائم ہے۔ جب تک توحید رہے گی وہاں پر کوئی ایک انچ کے اوپر بھی ان کا حصہ نہیں ہتھیا سکتا۔ میرے عزیز دوستو جہاں پر توحید ہوتی ہے وہاں پر امن بھی آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہ جب تک ہم زندہ رہیں عقیدہ توحید کو اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر جب موت آئے، حالت ایمان پر آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔